ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تعالیٰ نے پھر پیاری پیاری جنت اس کے لیے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہو سو لاکھوں درود و سلام اس آقا پر. ہو سو لاکھوں درود و سلام اس آقا پر. بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو سو لاکھوں درود و سلام اس آقا پر. بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. انسانوں کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اور کیا کیا نہ دیا اس محسن اعظم نے انسانوں کو. کیا کیا نہ دیا اس محسن اعظم نے انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. آج کی نشست میں یہ سمجھایا جائے گا کہ آخرت کی نجات کس مذہب پر موقوف ہے. کون سا مذہب ایسا ہے جس پر عمل کر کے جس پر ایمان لا کر آدمی آخرت کی نجات کو حاصل کر سکتا ہے. میرے دوستو، دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، لیکن ان تمام مذاہب میں ایک اسلام اب سچا مذہب ہے اور اسلام پر ہی آخرت کی نجات موقوف ہے. نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر تمام پہلی جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں. اب نجات کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ انسان اسلام کو قبول کر کے اسلام کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. جو اللہ کو پسند ہے، جس پر نجات موقوف ہے، وہ اسلام ہی ہے. جو بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کو محبوب بن جاتا ہے. اور جو اللہ کو محبوب بن گیا، دنیا میں بھی اس کے لیے فلاح ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے فلاح ہے. اس لیے کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اس اسلام کو قبول کیا جو اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے. اور جو بندہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کے، اسلام اپنی پوری حقانیت کے ساتھ واضح ہو چکا ہے. اب جو شخص بھی، جو انسان بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کا پیروکار بنے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو اللہ ہرگز کوئی تلاش کرے گا. جو کوئی چاہے گا غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ کسی دین کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت کے اندر خسارے والے ہوں گے.
آخرت کے اندر گھاٹا ہی گھاٹا ہے ان کا، وہ خسارے میں ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، اس کی نجات اسلام پر موقوف ہے، اسلام پر موقوف ہے، آخرت کی نجات اسلام پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس کے اندر بھی یہ بات بالکل واضح بیان ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے نیک اعمال آئیں گے، نماز آئے گی، آ کر کہے گی یا اللہ میں نماز ہوں، فیقول یا ربی انا الصلاۃ، کہے گی یا رب میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فیقول انک علی خیر، تو بلائی پر ہے، تو اچھی چیز ہے۔ پھر زکوٰۃ آئے گی، صدقہ آئے گا، کہے گا یا اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک علی خیر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اچھی چیز ہے، تو بلائی پر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے اعمال آتے جائیں گے، حج آئے گا، روزہ آئے گا، جہاد آئے گا، تبلیغ آئے گی، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ ایک ایک کر کے آتے رہیں گے، اور اپنا تعارف جو ہے وہ آ کر کہیں گے یا اللہ میں نماز ہوں، یا اللہ میں حج ہوں، یا اللہ میں زکوٰۃ ہوں، یہی سمجھے کہ گویا کہ اپنی حاضری لگواتے رہیں گے اللہ کے دربار میں۔ تو آخر میں اسلام آئے گا، اسلام جب آئے گا کہے گا فیقول یا ربی انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ میں اسلام ہوں اور تو سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے سلام، سلامتی والا، سلامتی دینے والا، یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، سلامتی والی ہے، انسانوں کو سلامتی دینے والی ہے۔ تو میرے دوستو، جب اسلام آ کر کہے گا یا اللہ تو سلام ہے میں اسلام ہوں، جب اسلام آ کر یہ کہے گا یا اللہ تو سلام ہے میں اسلام ہوں، جب یہ کہے گا تو اللہ انک علی خیر، تو اچھی چیز ہے، تو بلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن میں تیری ہی وجہ سے لوگوں کو پکڑوں گا اور تیری ہی وجہ سے لوگوں کو انعام عطا کروں گا۔ یعنی جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑا، تجھ پر عمل نہیں کیا، تجھ پر ایمان نہیں لائے، تو میں ان کو پکڑوں گا، جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ اور جن لوگوں نے تجھے قبول کیا، تجھ پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنہوں نے تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ انہیں پھر جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے اسلام آج تیری ہی وجہ سے میں ان کو جنت میں بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں نے تجھے قبول کیا۔ اور جو نافرمان ہیں، جو منکر ہیں، فرمایا کہ ان اسلام کی وجہ سے، یعنی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں بھیج۔ تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، کوئی بھی اسلام کے بغیر قبول نہیں ہے، کوئی بھی نیک عمل دنیا کا اچھے سے اچھا عمل بھی اسلام کے بغیر قبول نہیں۔ اس لیے میرے دوستو اسلام کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر، اسلام کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ مشرکین مکہ اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، نیک کام تو وہ بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے، ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، لیکن جو اسلام کو چھوڑتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کا بدلہ دنیا میں اسے عطا کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو اسلام کو قبول کر کے نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کی بہتر کرتا ہے اور آخرت بھی اس کی بہتر ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ کس انتظار میں ہیں؟ اسلام بالکل واضح ہو چکا ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہیں، ان کو اسلام کو قبول کرنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اسی پر آخرت کی نجات موقوف ہے۔ جو بندہ مسلمان ہوگا، اسلام لے آئے گا، مسلمان ہوگا، اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پیاری پیاری جنت اس کے لیے تیار کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔